علیکم ناظرین. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ روز پاکستان کی تاجر برادری نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب سے ملاقات کی ہے، جس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جو پاکستان کو خطرہ تھا کہ ڈیفالٹ ہونے کا، وہ خطرہ بھی ٹل گیا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے بڑے اچھے دبنگ طریقے سے کہا ہے کہ پاکستان اب ترقی کرے گا، مزید جو ہے وہ آگے بڑھے گا. دوسری طرف آج سپریم کورٹ میں صدر مملکت کے خلاف جو ہے وہ نااہلی کی درخواست بھی سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے. اور اسی طرح پنجاب میں پی ٹی آئی کی جو انتخابی مہم کی ریلی تھی وہ بھی تشدد کی نظر ہو گئی. عمران خان صاحب گھر سے باہر نہیں نکل سکے. میرے ساتھ جناب عمر فاروق صاحب موجود ہیں. عمر فاروق صاحب، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے جو آرمی چیف صاحب سے جو تاجر برادری کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں جو ہے وہ آرمی چیف نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے اور اب پاکستان ترقی کی جانب جو ہے وہ گامزن ہو گیا ہے. اس حوالے سے آپ جی کیا بسم کہیں گے؟ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اپنے ناظرین اور اپنے آصف صاحب. سب سے مسئلہ پہلے بات تو یہ ہے کہ جی یہ جو ملاقات ہوئی ہے، جو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ تاجرز اور سرمایہ دار جو ان کی ایما پر ہوئی ہے اور ان کی ریکویسٹ پہ ہوئی ہے. جی دیکھیں، اصل مسئلہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت معاشی مسئلہ ہے، گزشتہ تقریباً ایک ڈیڑھ سال سے. جی اور ہمارا ملک معاشی طور پہ بری طرح جکڑا ہوا ہے، دلدل میں پھنسا ہوا ہے. اور جی ظاہر سی بات ہے، اس میں تاجروں کا بڑا کی رول ہے اور ان کے بغیر ظاہر معیشت کچھ بھی نہیں ہے. تو کچھ تاجروں کے تحفظات تھے، کچھ اعتراضات تھے، کچھ سرگوشیاں تھی، کچھ سازشی نظریے تھے، کچھ مختلف چیزیں تھیں. ظاہر ہے. تو ظاہر سی بات ہے، وہ حکومت پہ ظاہر سے اعتماد تو کرتے ہیں تاجر، لیکن وہ گزشتہ کچھ عرصے سے ایک پریکٹس ہم نے دیکھی ہے کہ جی ہماری جو فوج ہے اس کے ساتھ تاجروں کا بڑا گہرا تعلق ہے اور وہ ان پہ بھی زیادہ اعتماد کرتے ہیں. اور وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، رخ دیکھتے ہیں تاجر کے واقعتاً ہمارا ملک کس رخ کی طرف جا رہا ہے. تو یہ اس پس منظر میں ملاقات تھی. تو ہم دیکھیں کہ کہتے رہے گزشتہ کچھ عرصے سے ہم نے اپنے پروگراموں میں یہ مسلسل کہا ہے کہ جی جو ملک تھا وہ معاشی بحران اس میں پھنسا ہوا تھا، اور اب میرے خیال میں نکلنے کی طرف اس کا سفر کچھ شروع ہو گیا ہے. اور اس کی امید اس طرح سے بھی ہوئی کہ وہ جو معاہدہ تھا IMF والا وہ بھی قریب ہو گیا. میرے خیال میں نیکسٹ ویک تک وہ بھی ہو جائے گا. اور چین سے بھی کچھ لیکن قرضوں کا دوسری جانب اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ زر مبادلہ جو ہے وہ ترسیلات زر وہ $2 ارب جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں. اور ایک طرف تو یہ بھی ہے اور دوسری طرف اس دیکھیں جو تھا نا زر مبادلہ کے ذخائر، وہ ہمارے 3 ارب $3.5 ارب تک گر کے تھے. ابھی ٹھیک. کچھ اوور ہوئے ہیں اور 4.5 اور 5 تک واپس گئے ہیں. اور میرے خیال میں یہ جو IMF کی قسط آنے کے بعد یہ 6 تک اوپر چلے جائیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جون یا جولائی میں ہم نے میرے خیال میں $8 ارب کا ایک قرضہ وہ واپس کرنا ہے. تو ٹھیک. میرے خیال میں ہو جائے گا، یہ کوئی اتنا ایشو نہیں رہا. ٹھیک. جو مشکل وقت تھا وہ گزر چکا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کو دیکھ لیں کہ جو IMF کی جو کڑی شرائط تھی اور وہ جو جس طریقے سے اس نے پاکستان کو ہینڈل کیا، یہ تاریخ کا مطلب ایک بدترین قسم کا ایک معاہدہ سمجھا جائے گا. جی کیونکہ اس سے پہلے ہم 22 پروگرام کر چکے ہیں IMF کے، اور یہ 23واں پروگرام تھا، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس طرح سے IMF نے ہمارے ساتھ رویہ اپنایا ہو. اس کے پیچھے کہیں سازشی تھیوریاں ہیں، کہیں باتیں ہیں، کہیں چیزیں ہیں. بہرحال وہ ان کا وقت نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کو سر دست جو اس مسئلے سے نکلنا ہے، اور وہ کیسے نکلنا ہے اس کے لیے میرے خیال میں یہ جو انہوں نے ٹائم سارا کچھ لیا اور یہ سارا کچھ برداشت کیا، جس میں سیاست میں استحکام مین تھا، اور اس میں یہ برداشت کرنے کے بعد اب کوئی راہ نکلنے کی جو ہے نا وہ پیدا ہو گئی ہے. اور وہ اب کہہ رہے ہیں، اب ہمارے سیاسی جو حکومت ہے وہ بھی کہہ رہی ہے اور عسکری قیادت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہونے سے بھی بچ گئے ہیں اور انشاءاللہ اب ملک ترقی بھی کرے گا. میرے خیال میں بجٹ تک، جو مئی جون کا بجٹ ہے، اس میں تک ہمیں اچھا خاصا کوئی چھوٹا موٹا جو غریب لوگ ہیں یا غریب عوام ہیں انہیں کو ریلیف ملے گا. اور ملنا بھی چاہیے، چونکہ 1 سال سے زائد عرصے میں بری طرح سے جو غریب جو ہے نا وہ چکی کی پیسے گئے ہیں چکی میں.
صحیح تو بات. یہ جو ملاقات تھی، اس ملاقات کے حوالے سے ہم یہ ضرور کہیں گے جی. کہ اس ملاقات کے بعد تاجر اور سرمایہ دار اور جو ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ان کی طرف سے بھی ظاہر سی بات ہے کچھ رد عمل سامنے آئے گا، کچھ اقدامات سامنے آئیں گے. میں اب آپ کو بتاؤں کہ جیسے بہت سارے لوگوں کو ہم جانتے ہیں پرسنلی طور پہ، جنہوں نے ڈالر گھر میں ڈمپ کیے ہوئے ہیں، ریال رکھے ہوئے ہیں، صرف اس بنا پر کہ ریٹ اوپر چلتا جائے تو وہ مثلا آج ایک کسی کے پاس اگر $1,00,000 ہے تو وہ سیدھا سیدھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس تیس تقریباً تقریباً یہ $3 کروڑ اس کے پاس بن جاتا ہے پاکستانی. ظاہر ہے ظاہر ہے. تو ہاں، تو میں وہ ظاہر سی بات ہے اس کو لگ گئی ہیں کہ اس نے نہ ہینگ لگی نہ پھٹکری، اور اس کے بیٹھے بیٹھائے پیسے اتنے ہوئے. تو ظاہر سی بات تاجر بھی اس میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں. تو اب امید کی جا رہی ہے کہ وہ جو رقم پھنسی ہوئی ہے یا جو کئی لوگوں نے ڈیمپ کی ہوئی ہے ڈالروں کی صورت میں یا کسی اور صورت میں، وہ نکلے گی، مارکیٹ میں آئے گی. اس کے وجہ سے بھی کوئی کافی سارا استحکام آئے گا. ٹھیک. تو آرمی چیف صاحب نے وہاں پر یہ بھی ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے ملاقات کی آفر ہوئی ہے، لیکن میں نے ملاقات سے معذرت کر دیا کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ فوج اب مزید سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی. جی ہم پچھلے پروگرام میں آخر وقت میں نے یہی کہا تھا جی. کہ وہ کس حیثیت سے ملاقات کریں گے. ایک تو بات یہ تھی، دوسرا یہ ہے کہ جب فوج طے کر چکی ہے کہ وہ ملاقات نہیں کریں گے سیاسی قیادت سے، تو وہ کیوں کرے اور دوبارہ سے کیوں ملوث ہوں اس کام میں. اور یہ خان صاحب کی بدقسمتی ہے کہ وہ سہاروں کے بغیر چل نہیں سکتے، اور بالآخر انہیں واپس اپنے تمام وہ جو بیانات سے یو ٹرن لے کے فوج کی طرف آنا پڑا ہے. اور وہ مطلب یہ ہے کہ ان کا جو کوئی سیاسی بیانیہ ہے وہ کوئی ایک اس میں استحکام نہیں ہے. وہ ٹھیک. اپنی رائے اور جس طرح چیزیں بدلتے رہتے ہیں، تو اب وہ پھر سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں فوج کے کندھے کا سہارا مل جائے اور انہیں کوئی حکومت میں یا اقتدار میں آنے کا کوئی راستہ نظر آ جائے. تو میرے خیال ٹھیک. میں فوج کا اچھا فیصلہ ہے، سائن فیصلہ ہے کہ وہ فی الحال سیاست سے دور ہے. سیاسی لوگ اپنے فیصلے خود کریں، اور اسی کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ لاہور میں جو کچھ ہوا. تو یہ جو سپریم کورٹ میں صدر مملکت کے خلاف آج درخواست دائر ہوئی ہے اور سماعت کے لیے منظور بھی ہوئی ہے، یہ اب کیا ان کی نااہلی کا کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ دیکھیں میں تو نہیں دیکھ سکا تفصیلی خبریں، لیکن یہ ایک چیز ہے آصف صاحب کہ صدر صاحب کے خلاف تو بہت سارے کیس بن سکتے ہیں. سب سے بڑا کیس وہ جو تھا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو غیر قانونی قرار دی تھی پچھلے سال 9 اپریل کی، اور صدر صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کر دی تھی، اس اسمبلی تحلیل کر دی تھی اس رولنگ پہ. جی. اور اس پہ تو بنتا تھا کہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ بنایا جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے نہیں بنایا. حکومت نے اس پہ صرف نظر کیا، اور اس طرح اور جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں کئی طرح سے، ان اقدامات پہ وہ بنتا ہے مقدمہ. لیکن مجھے سپریم کورٹ سے کوئی زیادہ امید نہیں نظر آ رہی کہ وہ اس طرح کا اتنی بڑا کوئی فیصلہ کر پائیں گے. یہ جو کل الیکشن کمیشن کو سیکرٹری خزانہ نے کہا کہ جو موجودہ پنجاب اور جو باقی صوبوں میں الیکشن ہے اس حوالے سے کہ ہم اتنے پیسے نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہے، تو کیا اگر انہوں نے پیسے نہ دیے تو پھر الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ تھوڑا سا میں نے پچھلے دفعہ فگر بتایا تھا لیکن تھوڑا سا شاید اس میں غلطی ہو گئی تھی. کل جو اخراجات عام انتخابات کے الیکشن کمیشن نے پچھلے سال دیا تھا وہ کوئی 42 سے 45 ارب روپے کا تھا. چونکہ اب 2 صوبوں میں یہ نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو اس میں جو وزارت خزانہ اور الیکشن کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ یہ رقم اب بڑھ کے 62 ارب مطلب 60 سے اوپر چلے گئی. یہ اس میں 20 ارب روپے کا اضافہ ہو جائے گا اخراجات میں. چونکہ ایک دفعہ الیکشن ہو پورے ملک میں تو شاید اس میں اتنے خرچے نہیں ہوتے، چونکہ یہ مرحلہ وار اگر ہوں گے تو پھر اس میں اخراجات میں ظاہر سی بات تخمینہ الگ ہوتا ہے. ٹھیک. اب جہاں تک بات ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن کی، تو واقعتاً پاکستان کی میں نے پہلے بھی کہا کہ پوزیشن اس میں نہیں ہے کہ وہ اس وقت الیکشن کے لیے کوئی بڑی رقم دے سکیں. اور میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آج الیکشن کمیشن کا اور صوبائی حکومتوں کا اجلاس تھا میرے خیال میں، اور اس میں بھی کوئی خبر تھوڑی سی دیکھ رہا تھا، پوری نہیں دیکھ سکا. اس میں یہ خبر ہے کہ کے پی حکومت نے اور یا گورنر کے نمائندوں نے یہ کہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ کے پی کے حالات خراب ہیں،
اس میں امن و امان کا مسائل ہیں اور ہم اس کو گارنٹی نہیں دے سکتے، ایشورٹی نہیں دے سکتے کہ یہ الیکشن پورا امن ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک کے پی کے گورنر نے الیکشن کی کوئی تاریخ بھی نہیں دی، حالانکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی 2 ہفتے ہونے کو ہیں اور پنجاب کی تاریخ تو آگے، لیکن کے پی کے گورنر نے ابھی تک کوئی تاریخ نہیں دی ہے. نہیں دی ہے، بالکل یہی بات ہے. رانا ثناء اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے قبل عمران خان کا احتساب ہوگا، اور چیئرمین احتساب کا تقرر بھی کر دیا گیا، وہ بھی ایک ریٹائرڈ فوجی افیسر ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا نئے جو چیئرمین احتساب ہیں؟ دیکھیں جی دیکھیں جی، خان صاحب پہ تو آپ 75 اس دن کہہ رہے تھے کہ فیگر ہے کہ 75 مقدمات بن گئے، اور ان کی عمر 72 سال ہے. تو ان کی عمر سے زیادہ مقدمات بن گئے ہیں، تو اگلے 72 سال بھی اگر یہ میرٹ پہ چلتے رہے تو یہ مقدمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. اور ہاں، ان کی حکومت آ جائے تو پھر ظاہر سی بات ہو سکتا ہے کہ یک لاکھ ختم ہو جائے. تو یہ جو مقدمات ہیں یا جو ان کی پیشیاں ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک مقدمہ بن جائے کسی پہ تو وہاں اس کو پیشیاں بھگتتے ہی اس کی جو ہے نا چپل گھس جاتی ہیں. تو خان صاحب پہ تو ماشاء اللہ کوئی مطلب ہے 75 سے اوپر مقدمات چلے گئے ہیں. بالکل. تو جو احتساب کی بات ہے وہ تو ہو نہ ہو، لیکن یہ جو خان صاحب پہ مقدمات ہے اس میں نااہلی مجھے نظر آتی ہے کہ کسی ایک آدھ مقدمے میں شاید وہ نائل ہو جائیں، اور ان کے وہ بڑے اہم نوعیت کے مقدمات ہیں جن کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. توشہ خانہ سمیت وہ ٹیریان والا جو بچی والا کیس ہے، یہ 2 کیس بہت ہی اہم ہیں. اور اس کے علاوہ وہ بے شمار کیس ہیں، اب کن کن کے مقدمات اب تو ہمیں بھول گئے ہیں کہ کون کون سا کہاں کا مقدمہ ہے. تو میرے خیال میں یہ 2-3 جو کیس ہیں ان میں خان صاحب کسی وقت بھی اڑ سکتے ہیں اور جیل بھی جا سکتے ہیں. تو ان کے میرے خیال میں احتساب زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا، یا تو وہ کسی مقدمے میں نائل ہوں گے یا پھر یہ کہ انہیں جیل کی ہوا کھانی پڑے گی، اور یہ مرحلہ اب قریب پہنچ چکا ہے. اچھا جی، اس دن پنجاب پولیس اور جو واقعہ پیش آیا پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ لاہور میں، جو ایک ریلی نکال رہے تھے، عمران خان صاحب نے شرکت کرنی تھی لیکن وہ اس میں بھی شرکت نہیں کر سکے. ایک ان کا کارکن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی طرف سے جو ہے وہ اس پر گولیاں چلائی گئی ہیں، یا کیا معاملہ ہوا ہے جو لاہور میں ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو لاہور ریلی تھی پنجاب، اسی دن الیکشن کمیشن نے پنجاب میں الیکشن شیڈول جاری کیا تھا. جی اور ظاہر سی بات ہے جب الیکشن شیڈول ہو جاتا ہے تو سیاسی جماعتیں اپنی گہما گہمی کرتی ہیں اور وہ ایکٹیویٹی کرتی ہیں. تو یہ جو ریلی تھی، میرے خیال میں اس کا جو جواب آیا ہے وفاقی یا صوبائی حکومت کی طرف سے، یہ خان صاحب کے لیے بڑا سخت پیغام تھا. اور یہ جو ایک الارمنگ بات ہے، اگر یہ شو میں اس میں امن و امان سے زیادہ یا باقی چیزوں سے زیادہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ زیادہ تھی. کیونکہ اس میں اگر ریلی نکالنے میں یہ کامیاب ہو جاتے اور بڑا پاور شو کر دیتے تو شاید وہ کوئی رنگ جما دیتے اپنا پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے، یا کوئی ایک اپنی داغ بٹھا دیتے. لیکن وہ میرے خیال میں وفاقی حکومت اور نگران حکومت نے ان کی وہ غبارے سے ہوا نکالی ہے اور انہیں نکلنے نہیں دیا. جہاں تک وہ جو ایک لڑکے جو ان کے کارکن کی ہلاکت کا معاملہ ہے، تو یہ تو زیر تفتیش ہے. پہلے خان صاحب نے کل کچھ ویڈیوز شیئر کی، آج ایک ویڈیو شیئر ہوئی ہے کہ ان کے کارکن، جس میں وہ لڑکا بھی شامل ہے جو ان کا کارکن تھا، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کرسیاں بھی مار رہے ہیں. تو یہ بڑا تفتیش معاملہ ہے. مجھے اس میں جو میرے خدشات سمجھ لیں کہ یہ کہیں پی ٹی آئی کے گلے نہ پڑ جائے، یہ جو ہلاکت والا معاملہ ہے، اور یہ انہی کے اپنے کارستانی میں شامل نہ ہو جائے. اور اس میں کئی ساری چیزیں اور شوائد بھی ہیں، اور جو خاص کر کے جو لوگ ڈالے میں آئے اور انہیں میت کو وہاں چھوڑا اور پھر وہ وہیں سے نکل گئے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جو ویڈیو شیئر کی کہ یہ دیکھیں اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، وہ فیک تھی. وہ اس وقت کی تھی جب انہوں نے جیل بھرو تحریک میں انہوں نے گرفتاری دی تھی، اور وہ اس کو انہوں نے اس کے ساتھ مطلب نتھی کیا اور وہ اپنے کارکنوں کو گمراہ کیا. تو حقیقت اس میں کچھ اور نکلے گی. اور اب آج سے فواد چودھری اور دوسرے لوگوں نے یہ چیخنا شروع کر دیا کہ وہ جو علی بلال تھا اس کے جو والد ہیں اس کے جنازے کے بعد وہ غائب ہیں اور انہیں پتہ نہیں چل رہا. تو میرے خیال میں کچھ اس میں نکلے گا، اور جلد ایک پریس کانفرنس لاہور میں آپ دیکھیں گے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سمیت اور باقی کچھ بیانات سمیت وہ حقیقت اس میں آشکار ہوگی. ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو سابق گورنر پنجاب چوہدری سرور صاحب کو دوبارہ جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے، اور وہ مسلم لیگ کاف میں شامل ہو رہے ہیں، اور مسلم لیگ کاف
اطلاعات ہیں کہ پنجاب کا صدر بنایا جا رہا ہے. کیا چودھری پرویز الہی کے جانے کے بعد ایک بار پھر کاف لیگ کو جو ہے وہ ایکٹیو نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے چودھری سرور صاحب اور ایک ہے کاف لیگ. چودھری سرور صاحب نے میرے خیال میں لاس کافی کیا ہے، وہ وہاں سے یہاں کے وہ کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے اپنی یہاں کا پاکستانی سیاست میں. اور وہ پہلے تو نون لیگ میں آئے، ان کے ساتھ ان کا اتحاد رہا، پھر وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے اور اب وہ کاف لیگ میں آ رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں کوئی اتنا اچھا سائن نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ ہر 2-3 سال بعد پارٹی بدلتے ہیں. اگرچہ انہیں اچھے عہدے بھی دیے گئے، گورنر بھی بنایا گیا پنجاب کا، لیکن وہ کہیں ٹھہر نہیں سکے اور پھر ان کی جو خاص کر کے جو ان کا کوئی ٹارگٹ تھا وہ بھی نہیں حاصل ہو پایا. تو چودھری سرور صاحب کو اپنی سیاست کے حوالے سے نظر ثانی کرنا چاہیے اور انہیں ایک جماعت میں بیٹھ کر یا ایک جگہ رہ کر استقامت کے ساتھ کہیں وہ سیاست کرنے چاہیے اور اسی میں اس کی ان کی عزت ہے. اب جہاں تک کاف لیگ کا ان کو صدر بنانے کی خبریں ہیں تو ٹھیک ہے، کاف لیگ جو موجودہ چودھری شجاعت والی کاف لیگ اگر اس کو صدر بن جاتے ہیں تو میرے خیال میں الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ پنجاب میں کاف لیگ اور نون لیگ کہیں مل کے الیکشن لڑیں گے. اور یہ چودھری شجاعت صاحب کی جو کاف لیگ ہے اس کا کوئی اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ 4 سے 5 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہوں گی اور کوئی شاید 8-10 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہوں، تو یہ ایڈجسٹمنٹ ان کی ہو جائے گی. اور اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا چودھری سرور صاحب بھی کوئی قومی یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں. ٹھیک، آنے والے دنوں میں پتہ چل. میں فعال کردار ادا نہیں کر پائے گی، وہ نون لیگ کے ساتھ اپنی ایڈجسٹمنٹ کر کے چلے گی. ٹھیک ٹھیک. یہ جو سعودی شہزادے نے فہد بن منصور اسلام آباد آئے اور ایک پاکستان ٹیک ہاؤس کا افتتاح کیا ہے، یہ کیا اس میں کیا لوگوں کو کوئی فائدہ ہوگا؟ 100 کچھ ارب ڈالر کا یہ منصوبہ تھا. دیکھیں جی، یہ دیکھیں میں آپ کو پہلے کہا تھا کہ سعودی اور چائنیز اور کچھ اسی طرح دیگر ممالک کی جو امداد تھی گزشتہ 6 ماہ سے رکی ہوئی ہے آئی ایم ایف کی وجہ سے. یہ کیونکہ ستمبر اکتوبر میں ہمیں یہ سعودی عرب نے دینا تھی امداد اور اس پہ کافی ساری بات ہو گئی تھی. شہباز شریف صاحب جب اور قمر باجوہ صاحب گئے تھے سعودی عرب اور ان میں معاملات کافی طے پائے تھے، لیکن بادل نخواستہ ہمارے ملک کے جو سیاسی حالات وہ خراب ہوئے. ایک تو وجہ یہ بنی جس کی وجہ سے سعودی عرب کی جو امداد ہے وہ رکی، اور دوسرے آئی ایم ایف اور عالمی طاقتوں کا پاکستان سے کوئی مطالبات پس منظر میں بہرحال کیا ہے وہ لمبی بات ہے، اس پہ اس وقت بات نہیں ہو سکتی. اور جس طرح پاکستان کو انہوں نے رگیدا اور انہوں نے اپنے تمام اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب اور دیگر ممالک کو بھی انہوں نے کوئی اس پہ دباؤ ڈالا کہ وہ امداد نہ کریں فوری طور پہ. حالانکہ ایسے حالات میں جو پاکستان جن حالات سے گزرا اس میں سعودی عرب اور چین اور دیگر ممالک وہ دوڑ کے آتے تھے. تو میرے خیال میں وہ معاملات کافی حد تک حل ہو چکے ہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ جو ہی آئی ایم ایف کا کوئی معاہدہ قریب ہوگا اس کے بعد سعودی عرب اور چین کی طرف سے بڑی امداد آئے گی. اور سعودی عرب کی طرف سے توقع کی جا رہی ہے کہ 8 سے 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی، اور اس کے مختلف پروجیکٹ ہیں. سب سے بڑا پروجیکٹ گوادر میں آئل ریفائنری ہے اور وہ ایک بڑی جگہ ہے جیونی میں، وہاں وہ لگائیں گے. اگر وہ سعودی عرب اس میں کھل کے آ جاتے ہیں تو پاکستان کو، میں نے آپ کو کہا نا کہ اگلے کچھ دنوں میں کچھ ماہ میں معاشی طور پہ پاکستان کو اچھی خوشخبریاں ملنے والی ہیں. تو اس میں یہ خوشخبری سعودی عرب کی لیکن طرف سے. ایک بات ہے کہ عمر فاروق صاحب، آپ کو پتا کہ جب کوئی آدمی وینٹیلیٹر پر ہوتا ہے تو جب وہ ریکوری کی طرف جاتا ہے تو اس کو کچھ احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ کھانا نہیں کھانا، پرہیزی کھانا کھانا، ایسے کرنا ہے. بے شک پاکستان ڈیفالٹ سے تو نکل آیا، وینٹیلیٹر سے تو نیچے اتر آیا، لیکن وہ احتیاطی تدابیر ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ جو ان کو کرنی چاہیے جو آنے والے دنوں میں کم از کم یہ ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکے. ہاں، یہ کفایت شعری کا جو اعلان تھا، خاص کر کے سادگی کا جو اعلان تھا، کیونکہ اتنے اس بڑے کا عملاً بحران سے واپس ابھی آنا ہوا یہ نہیں ہے. بہت بڑی ان کی محنت ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اس کے بعد ان کو کم از کم اپنے اخراجات جو ہے ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، باقی نئے منصوبے دینے چاہیے جس سے پیسہ جنریٹ ہو اور جو ہے وہ پیسے سے پیسہ کمایا جائے. ایسا کوئی منصوبے کوئی ہاں سامنے جی، نہیں آ رہے. خاص کر کے جی دیکھیں نا، برآمدات ہماری جب تک نہیں جاتی کوئی 50-60 ارب ڈالر تک، اس وقت تک ہم اسی طرح بھیک مانگتے رہیں گے. ہماری اس وقت بھی برآمدات میں 25-30 ارب بمشکل پہنچتی ہیں. باقی باہر سے جو پھر آپ جیسے بھائی دوست یہاں جو 25-30 ارب وہ بھیجتے ہیں اس پہ کچھ کام چلتا ہے.
تو یہ مل ملا کے کوئی 70-80 ارب کے روپے کے جو بنتا ہے سارا ڈالر کا وہ مسئلہ اس پہ ہمارا ملک چل رہا ہوتا ہے. تو ہمیں برآمدات بڑھانی ہوگی، کفایت کی اور سادگی، یہ اس پہ حکومت کو بڑا سوچ بچار کے اور سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا. خاص کر کے اپنی جو بیوروکریسی ہے اس کو کڑی نظر رکھنا ہوگی. فوج نے کافی حد تک اپنی چیزیں کم کی اور انہوں نے کافی اعلانات بھی کیے ہیں کہ ہم یہ چیزیں کریں گے. انہوں نے کٹ بھی لگایا اپنے کوئی بجٹ پہ. اور ابھی یہ دیکھیں 23 مارچ والی جو پریڈ آ رہی ہے اس پہ بھی انہوں نے کافی اس کو محدود کیا ہے کہ ہم اخراجات نہیں کرتے اس میں، اور محدود پیمانے پہ اس کو ساری تقریبات کو کرنے کا اعلان کیا. تو ہماری حکومت کو جن اعلانات کیے ان پہ کریں تو کافی بچت ہو سکتی ہے. اور خاص کر کے بیوروکریسی پہ نظر رکھیں، ان کی جو گاڑیاں ہیں اور ان کی جو چیزیں، یہ بڑا لمبا پروسیس ہے. اس پہ اگر یہ سختی سے عمل درآمد کریں گے تو کافی کچھ بہتری آئے گی اس میں. اچھا، آخری سوال یہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سوشل میڈیا پر اب یہ خبریں بڑی عام چل رہی ہیں کہ سابق ڈی جی ISI جنرل فیض حمید کے خلاف جنرل عاصم منیر نے جو ہے وہ فوج کے اندر انکوائری شروع کر دی ہے کہ یہ سارے معاملات، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں جو انہوں نے یہ دیکھیں کہ جب بلکہ جنرل میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک جلسہ میں جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے مریم نواز نے کہ جو جنرل فیض حمید ہے ان کا کورٹ مارشل کیا جائے. دیکھیں جی، یہ جب جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے تھے تو فیض حمید جو ہے نا وہ سپر سیڈ نہیں ہوئے تھے، وہ چوتھے 5ویں نمبر پہ تھے، لیکن وہ چلے گئے قبل از وقت، انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ریٹائرمنٹ لے لی، اور وہ بالکل. چلے گئے تھے. تو اس وقت بھی یہ خبریں آئی تھی کہ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ فی الفور چلے جائیں، اسی میں بہتری ہے. اور جو فیض صاحب کے متعلق جو خبریں تھیں وہ اب نکلنا شروع ہو گئی ہیں. بہت کچھ ہے، بڑی خبریں ہیں، جس طرح سے انہوں نے چیزوں کو ہینڈل کیا ہے اور جس طرح سے وہ سیاست میں ان کی انوالومنٹ تھی، پھر جس طرح سے ان کے رابطے اور ان کی فون کالز پکڑی گئی، پھر جو ان کے جو چہیتے افسران تھے ان کی جو تفتیش ہوئی ہے. کافی سارا کچھ فوج کے اندر ہوا ہے ان کے خلاف، یہ نہیں کہ ابھی ہوا، کافی ساری چیزیں پکڑی گئی ہیں. اور جہاں عاصم منیر نے سمجھا ہے کہ جہاں سے کوئی سازش ہوئی تھی کسی حوالے سے، تو وہ ساری چیزیں میرے خیال میں اب فوج اس نے کنٹرول کر لیا ہے. ان کے خلاف تحقیقات چل رہی ہیں. یہ تو آپ اس کو رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 دن پہلے اس پہ کہہ بھی دیا ہے کہ ان کے خلاف تحقیقات چل رہی ہیں. اب ان تحقیقات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کورٹ مارشل کی طرف بات جاتی ہے یا نہیں جاتی، یہ تو وقت بتائے گا. لیکن دیکھیں فیض حمید صاحب بھی اب متحرک ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا بیان بھی کچھ کل چلوایا ہے کہ میں جو بھی کچھ کرتا تھا وہ میں اپنے باس کے ایما پر کرتا تھا، میں اکیلا کچھ نہیں تھا. تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ باجوہ صاحب کو بھی اس میں سمیٹنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی بیچ میں آئے، بالکل لپیٹنا بالکل چاہ رہے ہیں. تو بالکل. لیکن مجھے نہیں لگتا. دیکھیں وہ بہت سارے عہدوں پہ بااختیار تھے، بہت ساری جگہوں پہ وہ بااختیار تھے. ہاں کچھ جگہوں پہ انہوں نے شاید باجوہ صاحب کے کہنے پہ عمل کیا ہوگا، جیسے مینج کرنا سینٹ کا الیکشن مینج کرنا، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے اس کو مینج کرنا، یہ ضرور انہوں نے کیا ہوگا. لیکن یہ شاید باس کے حکم پہ کیا ہو. لیکن اور اس کے علاوہ انہوں نے جو کچھ کیا اس کی آڑ میں، تو وہ اس پہ میرے خیال میں بڑی سخت ان پہ تحفظات ہیں. اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، تحقیقات ان کی چل رہی ہیں اور اس تحقیقات میں کافی چیزیں پیش رفت ہوئی ہے. کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور کچھ کو نوٹسز ہوئے ہیں، کچھ کو قبل از وقت ریٹائرمنٹ اور بھی لوگوں نے لی ہے نچلی سطح پہ. کچھ بیرون ملک سے لوگ لائے گئے ہیں جو فوج کے لوگ تھے. تو میرے خیال میں اس میں کافی ساری کچھ پیش رفت ہوئی ہے. وہ بھی قریب ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی وقت بھی کوئی خبر آ جائے اگر اس میں کوئی بڑی پیش رفت ہوئی تو. بڑی مہربانی جناب، بہت شکریہ. ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ پاکستان کے حالات سے لمحہ لمحہ باخبر رکھیں. عمر فاروق صاحب بڑے زیرک تجزیہ نگار ہیں. انہوں نے جب بھی کوئی بات کی ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہے. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے اور لائک اور شیئر کرتے رہیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. بہت شکریہ.